باب مناقب قریش، صحیح بخاری حدیث نمبر 3500۔ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث انه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين۔ قریش کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے۔ زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ محمد بن جبیر بن مطعم حدیث بیان کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس معاویہ پہنچے اور وہ قریش کے ایک وفد میں ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو کیا بیان کر رہے تھے؟ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص یحدث، کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کر رہے تھے انہ سیکون ملک من قحطان، کہ قبیلہ قحطان کا بادشاہ ہوگا۔ فغضب معاویہ، تو معاویہ غصے میں آ گئے۔ فقام، پھر وہ کھڑے ہوئے۔ فاثنى علی اللہ بما ہوا اہلہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے جیسا کہ وہ لائق ہے۔ ثم قال، اللہ کے شایان شان اس کی تعریف کیے، حمد و ثنا بیان کیے۔ ثم قال، پھر کہے اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإنہ بلغنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، ان رجالا منکم یتحدثون احادیث، کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، لیست فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، ولا تؤثر عن رسول اللہ، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کی جاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے سر و پر کی باتیں نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اور جو بھی یہ میڈیا ہیں ان کے ذریعے جھوٹی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب کر کے، یا اللہ تعالیٰ کے جانب منسوب کر کے، یا دین کے جانب منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ جُهَالُكُمْ، یہ جاہل ہیں تمہارے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے کسی ایسی بات کو میری طرف منسوب کیا جو میں نے نہیں کہا ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جس خبر پہ، جس بات پہ ہم کو یقین نہ ہو، جو بات صحیح ثابت نہیں ہے، اس کو نشر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو دوسروں تک فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، واٹس ایپ یا فیس بک یا کہ کوئی بھی میسج ہمارے پاس آ رہا ہے تو پھر پہلے ہم اس کو دیکھنا ہے، اگر وہ میسج صحیح ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو ہی ہم اس کو آگے بھیجنا ہے۔ صحیح حدیث نہیں ہے، جھوٹی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، تو پھر ہم اس کو آگے نہ بھیجیں، ورنہ پھر ہم جہالت کو پھیلانے کے گنہگار ہو جائیں گے۔ صرف قرآن کریم کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں، یا دین کی جو پکی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، وہی ہم پھیلائیں، وہی ہم عام کریں۔ ہر بات، ہر میسج جو ہمارے پاس آ رہی ہے، ہم اس کو تحقیق کیے بغیر آگے فارورڈ نہ کریں۔ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِي، انہوں نے کہا کہ تم خواہشات سے بچو، التی تضل اہلها، جو خواہش کرنے والوں کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان هذا الامر فی قریش، کہ بے شک یہ معاملہ قریش میں رہے گا، یعنی حکومت کا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حکومت کون کریں گے؟
قریش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کون بنیں گے؟ قریش والے بنیں گے۔ قریش کے علاوہ اور کسی میں یہ معاملہ نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کے انتقال کے بعد جیسے بنو ثقیفہ بنو سعدہ میں جب سب لوگ جمع ہو گئے اور انصاری اپنے درمیان میں سے خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین بھی وہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے وہاں پہ حدیث بیان کی کہ خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے، آپ لوگ وزیر بن سکتے ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت ابوبکر صدیق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور پھر آپ خلیفہ بنے۔ تو خلافت کا حق یا حکومت کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش خاندان میں ہی ہے۔ امیر معاویہ یہ بیان کر رہے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں لا يعاديه معهد الا كبه اللہ، کہ ان سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا مگر اللہ رب العالمین ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ علی وجہہ، ان کے شکل پر، یعنی کہ فوراً ما اقام الدین، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، یعنی کہ قریش کے لوگ جب تک دین کو قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ جب وہ لوگ دین سے الگ ہو جائیں گے تو پھر دوسرے آ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جیسے ہی قریش کے لوگ دین سے دور ہو گئے، خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں ہلاکو خان چنگیز خان کو بھیج دیا اور یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام کیے۔ صرف بغداد میں 25 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ لوگ فتح کے مینار مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے تعمیر کیے اور دریائے دجلہ اور فرات مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہی ظالموں کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ چنانچہ آج جو پٹھان ہیں مسلمانوں میں خان ہیں، یہ انہی کی اولاد سے ہیں، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولاد سے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جب بھی مسلمان دین سے دور ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ان مسلمانوں کی ضرورت نہیں، ان کو بدل دیتے ہیں اور پھر دوسری قوم کو لاتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ آج ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم سوچیں، غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی ہمارے دشمنوں کے ذریعے ختم کر دیں۔ یقین جانیے تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، اس لیے دین سے قریب ہوتے جائیں، دین سے جو دوری بنائے رکھے ہیں مسلمان اس دوری کو ختم کریں، دین پر عمل کریں، آپسی اختلافات کو ختم کریں، قرآن اور حدیث کے جانب رجوع ہو جائیں، ورنہ یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اپنی سنت کو دہرا دے گا۔ یہ آج جو ہمارے دشمن ہیں، ان دشمنوں کے ذریعے ہمارا خاتمہ کر دے گا اللہ رب العالمین، اور پھر ان دشمنوں کو ہی اسلام کی دولت سے نواز دے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم مکمل اسلام پر عمل کرنا شروع کریں، ہم اسلام کو اپنا حرز جان بنا لیں، ہم قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، ورنہ پھر اللہ رب العالمین کی سنت کو نافذ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، آپسی اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، اور جب خاتمہ فرما ایمان کی حالت فرما، ہمارے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر دے، ان کے سازشوں کو ناکام کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔